بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللعنة الأبدي على أعدائهم أجمعين. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ میں نے پہلے خطبے کے دو جمعوں کے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کا باقی حصہ ہے وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. اس کو ماہ مبارک کہتے ہیں نا، ماہ مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے ہر عمل بابرکت ہے. جو عمل بھی اس مہینے میں انجام دیتے ہیں، یہی عمل اگر کسی رمضان مبارک کے علاوہ باقی کسی اور مہینے میں انجام دیں تو اس کا اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اس مہینے میں اس کا اجر ملتا ہے. اسی لیے اس کو ماہ مبارک کہا جاتا ہے. اس میں فرمایا من اقضى فيه من تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. تطوع مستحب نمازوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو تطوع رضاکار کو کہتے ہیں. رضاکار یعنی وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو آدمی رضاکارانہ طور پر کوئی کام انجام دے متطوع رضاکار کو کہا جاتا ہے. جو آدمی اس مہینے میں جو مستحب نماز بجا لائے کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے. نجات من براءۃ من النار. ومن اقضى فیہ فرضا کان لہ ثواب من اقضى 70 فریضۃ فیما سوا من الشہور. یہ مختلف مجالس میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بیک وقت ہمیں 3 فائدے ملتے ہیں. ایک، یہ ہمارا فرض ادا ہوتا ہے. نمبر 2، رسول کریم کی حدیث کی روشنی میں، جس حدیث کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں شامل کیا ہے، نماز کے نتیجے میں گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، گرتے ہیں یا بخشے جاتے ہیں جس طرح وہ موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. 2 فائدے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے. یہ جو ابھی 5 وقت کی آپ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، ایک اضافی ثواب ملتا ہے. اس اضافی ثواب کے آپ مالک ہیں، جس طرح مہینے کے آخر میں تنخواہ کے مالک ہوتے ہیں یا اگر دکاندار ہیں شام کو کچھ کماتے ہیں اس کے آپ مالک ہیں. یہ آپ جس کو مرضی دے دیں، فرض آپ کا ادا ہوگا، کسی اور کا فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن جو اضافی ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ جس کی روح کو ہدیہ کرنا چاہیں زندہ مرحوم، وہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. یہاں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی یا خوش فہمی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، جو اضافی ثواب ہے وہ ہم اپنے مرحوم باپ کو دے دیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی زندگی میں، ان کا فرض ادا ہو جائے گا. نہیں، میں نے کبھی ایسا کہا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے گروپ میں اس کو شیئر کیا ہے کہ صاحب نے جو ہے نا وہ ایسا کہا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی 3 فائدے ہیں، فرض ادا ہوتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں اور اضافی ثواب ملتا ہے. یہ اضافی ثواب آپ اپنے مرحوم تارک الصلاۃ باپ کو دیں گے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کا فرض ادا نہیں ہوتا، ثواب ملے گا، لیکن جب تک اس کی طرف سے وہ تمام نمازیں قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے اس کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ تو ایک کلیئر سی بات ہے. ایک مدرسے کا مبتدی طالب علم بھی وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا. اچھا، ابھی دیکھیں، جو آدمی من اقضى فیہ فرضا، جو آدمی اس مہینے میں کوئی فرض نماز ادا کرے، ویسے ابھی جو بھی پڑھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر
دے گا. لیکن اگر رمضان المبارک میں آپ نے کوئی فرض ادا کیا ہے کان لہو ثواب من ادى 70 فریضہ، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض جو اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا، اس مہینے میں 70 جو ہے نا نماز ظہرین کا اجر عطا فرماتا ہے. رمضان مبارک میں اگر کوئی فرض ادا کرے اور مہینوں میں بھی ادا فرماتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں اگر فرض ادا کرے تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ مومنین کی آبادی جو ہے رمضان مبارک میں بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کوئی دور دراز کے لوگ نہیں ہوتے، یہی جو ہے نا آس پاس کے ہی وہ فلیٹوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان مبارک ان کو زبردستی نکال کے لے آتا ہے. ادھر رمضان مبارک جو ہے نا وہ الوداع کرتا ہے، یہ مومنین جو مسجد کو الوداع کرتے ہیں. اچھا جی، شام کے وقت سب سے حلف لینے چاہیے. 70 فریضة فيما سواه من الشهور ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم يخفف الميزان. اور جو اس مہینے میں کثرت سے مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے، روز قیامت جو ہے نا وہ جب لوگوں کے نامہ اعمال نیکیوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، اس صلوات کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال یا کا ترازو کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا. ایسی چلتے پھرتے بھی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کوئی ٹیکس نہیں لگتا. ثقل اللہ میزانہ یوم یخفف فیہ الموازین ومن طلع فیہ، یہ تو سنا چکا ہوں، ومن طلع فیہ آیت من القرآن کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور. اور جو اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، میں نے تو مدہام متان کہا تھا، یہ آج نظر نہیں آ رہے، سرفراز اپنا ممتاز رضوی صاحب نے کہا آصاب حور العین، یہ بھی پوری آیت ہے. مدہام متان یہ سورہ الرحمن میں ہے، حور العین یہ سورہ واقعہ میں ہے. حور عین 6 حرف ہے نا، 6 حرف پر مشتمل اگر رمضان مبارک میں آپ بولیں گے، یہ باقی مہینوں میں مکمل 30 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اچھا جی، آیت فلا شہور ہے. ایوہ الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشہر مفتحۃ، یہ بھی سنا چکا ہوں. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم، دعا کرو کہ پھر جو ہے نا یہ بند نہ ہو. وشیاطین مغلولۃ، اور وہ شیاطین کو جو ہے نا وہ بیڑیاں پہچانی جاتی ہیں، یا بدنے وہ بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، یا گلے میں توق پہنائے جاتے ہیں. اور فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، دعا کرو کہ ان کو رہائی نہ ملے اور رمضان کے بعد بھی آپ کو تنگ نہ کریں. اچھا جی، فقالا، یہ بڑا اچھا جملہ ہے. یہ اس راوی، اچھا یہ اس کو پر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کلام خدا ہے جو قرآن کے علاوہ ہے. خدا کا وہ کلام جو 30 سپاروں کی صورت میں نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اچھا، اس کے راوی امیر مومنین ہے کہ رسول خدا فرما رہے تھے. اچھا، پھر امیر المومنین فرماتے فقال امیر المومنین علیہ السلام فقمت، یہ بھرے اصحاب کے مجمع میں رسول خدا خطبہ دے رہے تھے. امیر المومنین فرماتے میں کھڑا ہو گیا، مجمع کے درمیان میں سے میں کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہونے کے بعد وقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ دوسرے الفاظ میں سب سے زیادہ کس عمل کا اجر اور ثواب ملتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ایک نے صلوات کہا، ایک نے درود پاک کہا. مطلب دیکھیے غربا کی مدد کرو. یہی دیکھیں ترجیحات دیکھیں نا، ترجیحات.
اچھا اب یہ رسول خدا جو ہے نا یہ آپ سب کے سوالات کو جو ہے نا کی تائید نہیں کرتے. فرماتے ہیں فقمت میں کھڑا ہو گیا وقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فقال رسول اللہ افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ. اس مہینہ میں سب سے افضل کام حرام کاموں سے بچنا ہے. سب سے افضل کام حرام کاموں سے بچنا ہے. حرام کاموں کے بچنے کے نتیجے میں یہ رمضان مبارک کے تمام اعمال خدا کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اگر آپ حرام کاموں سے نہیں بچیں گے اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. اور خدا نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو یعنی اس مہینے میں تمام اعمال کے قبول ہونے اور ان کا ثواب کا دار و مدار اور انحصار کس پر ہے؟ وہ تقویٰ پر ہے. تقویٰ متقی کون ہوتا ہے؟ جو محرمات الہی سے بچے. فرمایا کہ افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ. اچھا جی ثم بکا. اتنی سی بات کی پھر رسول خدا نے گریہ فرمایا. ثم بکا تو فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک. میرے مومنین نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کس بات نے یا کس یاد نے آپ کو رلایا؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ قال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر. اس مہینے میں جو تیرے خون کو حلال قرار دیا جائے گا میں اس مصیبت اور ظلم کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کأنی بکا گویا وہ منظر میرے سامنے ہے. وانت تصلی لربک تو مسجد کوفہ میں حالت نماز میں ہے. وقد اتبعک اشقى الاولین والآخرین اولین اور آخرین میں سب سے شقی آدمی گویا وہ تیرا پیچھا کر کے وہ آ رہا ہے. جیا فضربك ضربة على قرنك اور وہ اپنی تلوار سے جو ہے نا وہ زہرالود تلوار سے تیرے سر پر وہ وار کر رہا ہے. فغضب منها لحيتك اور اس سے تیرے محاسن جو ہے نا وہ ان کو رنگین کر رہا ہے. قال امیر المؤمنین قلت یا رسول اللہ ذلك في سلامة من دین. یہ جو میرے ساتھ ظلم ہوگا اس میں میرے دین کی سلامتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس بات پر امیر المومنین کو جو ہے نا وہ شہید کیا ہے؟ دین کی حفاظت کی خاطر کیا گیا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ فقال فی سلامت من دینک. جی فقال فی سلامت من دینک. ہاں دین کی دفاع کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسا ہوگا. اس کے بعد پھر طولانی ہے. جس نے تجھے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا ہے. جس نے تجھے سب شتم کیا اس نے مجھے سب شتم کیا ہے. باقی طولانی ہے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم